فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس آدمی کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ اس کو ساری کی ساری خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا. جس کو نرم مزاجی عطا کر دی گئی اللہ نے اس کو ساری کی ساری خیریں اور بھلائیاں عطا کر دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھائیے، دیکھیے ایک یہودی نے میرے نبی سے چند اشرفیاں لینی تھی اور وقت بھی تھا، ابھی طے تھا کہ 3 مہینے بعد اس کا وقت ہے، 2 مہینے بعد وقت تھا، لیکن ابھی 15 دن گزرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کے قبیلے کے پاس سے گزرے. اس یہودی نے آواز دی پیچھے سے، یا محمد یا محمد. ٹھہریے، ٹھہر جائیے. جی. کہ تم کیا لوگ ہو؟ میری اتنی اشرفیاں تمہارے ذمہ ہیں اور تم ابھی تک ٹال مٹول کر رہے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کا تو ابھی وقت نہیں آیا ادائیگی کا، اس کے لیے مہینہ 2 مہینے جتنی مدت تھی حضور نے ذکر فرمائی، ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں. اس نے کہا تم قریش کے لوگ ایسے ہی کرتے ہو. اس نے سخت سست جملے کہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ کہا پیسے چاہتا ہوں، اپنی اشرفیاں چاہتا ہوں. کہا اچھا میں انتظام کرتا ہوں. کہا نہیں، میں ہلنے نہیں دوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی واقعی تمہیں حق ہے، صاحب حق کو حق ہے کہ اپنے حق کے لیے کسی کو روک لے. میں یہیں پر آپ کے پاس ہی ہوں، جب تک میں آپ کی اشرفیاں ادا نہیں کرتا میں یہاں سے نہیں جاتا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی، نہیں گئے. عصر کی نماز کا وقت آ گیا، حضور نے وہی نماز پڑھی، نہیں گئے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرات صحابہ میں تشویش ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 نمازیں ہو گئی، حضور تشریف کیوں نہیں لائے؟ پتہ چلا کہ فلاں یہودی نے حضور کو روکا ہوا ہے. اب صحابہ تو نبی کے دیوانے تھے، مستانے تھے، حضور کے عاشق تھے، اور ظاہر ہے جانتے تھے کہ فلاں یہودی سے معاملہ ہے اور ابھی اس کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا. صحابہ اس یہودی کے پاس پہنچے، اس کو سخت سست کہا کہ تیری یہ کیا جرأت ہوئی کہ تو نے ہمارے پیغمبر، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا کو ایک حق کی وجہ سے، چند اشرفیوں کی وجہ سے روکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور نے حضرات صحابہ کو ڈانٹا. فرمایا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک صاحب حق کے ساتھ سختی کا معاملہ اختیار کرو؟ فرمایا میں نے اس کے اشرفیاں دینی ہیں اور صاحب حق کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے ہم سے مطالبہ کرے. تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ بھئی ان کا حق ادا کرو، تم بجائے مجھے تلقین کرنے کے اس کو گھورنے لگ گئے. اب کیا ہے؟ صحابہ گئے، کسی نے اپنے ہاں سے 1 اشرفی، کسی نے 2 اشرفیاں اکٹھی کی. تھوڑی دیر میں اس یہودی کو کہا یہ اپنی اشرفیاں لو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ سبکدوش کرو. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب اشرفیاں دے دی گئی، حضور نے اس یہودی کو بلایا اور فرمایا بھائی میرے ان متوالوں نے جو تیرے ساتھ سخت رویہ برتا ہے ان کو نہیں چاہیے تھا. میں ان کی وجہ سے، ان کے اس سخت جملوں کی وجہ سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. اللہ اکبر، کیا نرم مزاجی تھی وہ یہودی. حضور کے قدموں میں گر پڑا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تورات میں، آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخر الزمان نبی جو اس امت میں آئے گا اس کی نرمی، اس کی سختی پر غالب ہوگی. لوگ اس سے غصے کا برتاؤ کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا. لوگ اس کے ساتھ درست مزاجی سے پیش آئیں گے، وہ لوگوں کے ساتھ ہنس مکھ انداز میں پیش آئے گا. جتنی اس کے ساتھ سختی بڑھتی جائے گی ادھر کی جانب سے نرمی بڑھتی جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تجربہ کرنا چاہ رہا تھا کہ واقعی کیا آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہے؟ واللہ وجدناک
نبی یا اللہ کی قسم میں نے آپ کو سچا نبی پایا ہے، نبوت کی نشانیاں آپ کے اندر پائی ہیں جی، تو اس لیے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، فرمایا اللہ کے نبی میں نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اس کو جہاں چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے صرف کر لیں، اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کو کلمہ پڑھا رہے تھے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ رہا تھا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم، اور حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے جی۔ تو یہ میرے نبی کی نرم مزاجی تھی جس نے ایک یہودی کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔